بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخصائص الکبریٰ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، سبق نمبر 16۔ ہیڈنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل خبریں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو اسلام کی طرف متوجہ کرنے میں پہلے کون سا واقعہ محرک ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ میں یتیم تھا اور رام ہرمز میں سکونت تھی۔ میرا باپ ایک کسان تھا اور وہ ایک معلم کے پاس جا کر پڑھا کرتا تھا۔ میں نے مزید حصول علم و دانش کے لیے اس معلم کی صحبت رہائش اختیار کی۔ میرا ایک بھائی مجھ سے الگ رہتا تھا اور میں کم سن اور بے سہارا تھا۔ معلم کی عادت تھی کہ جب اس کی مجلس میں درس سے شاگرد رخصت ہو جاتے تو وہ اپنے جسم پر کپڑا لپیٹ کر پہاڑ پر چڑھ جاتا تاکہ لوگ نہ جان سکیں کہ پہاڑی پر روزانہ جانے والا یہ استاد اور معلم ہے۔ ایک روز میں نے اس سے کہا کہ آپ روزانہ جہاں جاتے ہیں وہاں مجھے لے کر نہیں جاتے۔ انہوں نے کہا تم بچے ہو، اندیشہ ہے کہ دوسروں سے کہہ دو گے۔ میں نے کہا اس کا خوف نہ کیجیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بتایا کہ اس پہاڑ پر ایک قوم رہتی ہے جس میں عبادت تزکیہ کا ایک خاص طریقہ ہے۔ وہ لوگ اللہ اور آخرت کو یاد کرتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ ہم لوگ آتش پرست اور بت پرست ہیں، صحیح راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا مجھ کو ان کی خدمت میں لے چلیے۔ عالم استاد نے کہا میں اللہ والوں سے اجازت لے لوں۔ پھر عالم نے ان سے اجازت مانگی، انہوں نے اجازت دے دی اور میں عالم کے ساتھ روزانہ روانہ ہو کر ان کے پاس پہنچا۔ وہ 6-7 آدمی تھے اور حالت ان کی یہ تھی کہ کثرت ریاضت اور عبادت سے نیم جان تھے۔ دن میں روزہ اور رات میں قیام، غذا کے لیے درختوں کے پتے کھا لیتے تھے۔ ہم ان کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور کچھ انبیاء و سابقین علیہم السلام کا ذکر کیا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر تک جا پہنچے۔ بتایا کہ اللہ نے انہیں بغیر مرد کے پیدا فرمایا اور اللہ نے ان کو منصب رسالت عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسیحا یعنی دوسروں کو زندہ اور بیماروں کو شفا دینے والا بنایا۔ مگر کچھ لوگوں نے ان کے معاملے میں کفر اور بعض نے پیروی اختیار کی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے مخاطب کیا اور کہا اے برخوردار، بے شک سب کا رب ایک ہے، سب کو آخرت درپیش ہے اور سب کا انجام طرفین سے کسی ایک طرف ہوگا، جنت کی طرف یا دوزخ کی جانب۔ جو لوگ آپ کی پرستش کرتے ہیں لا ریب وہ کفر اور ضلالت میں مبتلا ہیں اور ان سے ان کے اعمال کی بنا پر اللہ بیزار ہے اور وہ بدترین حق سے برگشتہ اور گم کردہ راہ ہیں۔ پھر ہم لوٹ آئے، دوسرے دن پھر گئے۔ انہوں نے پھر خطاب کیا اور خوب اچھی طرح ہم کو سمجھایا، چنانچہ میں اب مستقل ان کی خدمت میں رہنے لگا۔ مجھ کو ہمہ وقت حاضر پا کر انہوں نے مشفقانہ انداز اختیار کرتے ہوئے فرمایا اے سلمان، تم ابھی بچے ہو، تم اتنا زہد اور ریاضت نہ کر سکو گے، لہذا جو میسر ہو کھاؤ پیو اور عبادت کر کے سو جایا کرو۔ کچھ ہی عرصے بعد بادشاہ کو خبر ہو گئی، اس نے ان کو جلا وطنی کا حکم دے دیا۔ میں نے راہبوں سے کہا کہ وطن چھوڑ تو سکتا ہوں پر آپ سے جدا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ میں ان کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ سفر طے کر کے موصل پہنچے، وہاں لوگوں نے ان کو گھیر لیا۔ اس کے بعد غار سے ایک شخص باہر آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ سب لوگ ادب و احترام کے جذبات کے ساتھ اس کے روبرو مؤدب تھے۔ اس نے میرے ساتھی راہبوں سے سوال کیا اب تک تم لوگ کہاں تھے؟ انہوں نے سارے حالات بتائے۔ اس نے دریافت کیا کہ یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میری خوب تعریف کی اور بتایا پوری طرح ہدایت لیتا اور عمل کرتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور انبیاء و مرسلین علیہم السلام کا ذکر کیا اور حق تعالیٰ نے ان پر جو انعام و اکرام فرمائے تھے ان کو بیان کیا۔
یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا۔ بعد ازاں سامعین کو نصیحت کی اور کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے ہیں اپنے لیے لازم کر لو، ان کی مخالفت نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہاری مخالفت کرے گا۔ اس کے بعد اس نے کھڑے ہونے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا میں اب تم سے جدا نہیں رہوں گا۔ اس نے جواب دیا اے بچے، تم اتنی برداشت نہیں رکھتے کہ میرے ساتھ رہ سکو؟ اپنے اس غار کے علاوہ اتوار کے باہر نہیں آتا۔ میں نے کہا میں تم سے جدا نہیں ہوں گا۔ میری دوبارہ درخواست پر اس نے مجھے ساتھ لے لیا اور غار میں داخل ہو گیا۔ میں نے غار نشین راہب کو سوتے اور کھاتے پیتے نہیں دیکھا۔ وہ تمام وقت رکوع و سجود میں رہتا یہاں تک کہ دوسرا اتوار آ گیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو ہم نکلے، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اس کے بعد حسب سابق اس نے لوگوں سے خطاب کیا، پھر وہ اپنے غار میں چلا گیا اور میں بھی اس کے ساتھ ہی چلا گیا۔ جب تک اللہ نے چاہا اس کے ساتھ رہا۔ وہ ہر اتوار کو نکلتا، لوگوں کا اجتماع ہوتا، پھر وہ ان کو واعظ و نصیحت کرتا۔ ایک اتوار وہ نکلا اور معمول کے مطابق تقریر کر کے اس نے کہا اے لوگوں، میری عمر بہت ہو گئی ہے اور میری ہڈیاں گھل گئی ہیں، میرا وقت قریب ہے۔ ایک عرصہ سے میں بیت المقدس کی حاضری کا ارادہ کر رہا ہوں، مجھے وہاں جانا ضروری ہے۔ میں نے کہا میں تم سے جدا نہیں رہوں گا۔ چنانچہ ایک روز ہم دونوں روانہ ہو گئے، حتیٰ کہ بیت المقدس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر عبادت میں مشغول ہو گیا۔ وہ مجھ سے اکثر باتیں کرتا، کبھی کہتا اے سلمان، اللہ تعالیٰ عنقریب ایک رسول کو مبعوث فرمائے گا جس کا نام احمد ہے۔ وہ تہامہ سے ظاہر ہوگا، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول کرے گا مگر صدقہ نہیں کھائے گا۔ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ یاد رکھو اس کا ظہور بہت نزدیک ہے، لیکن میں بہت ہی معمر اور ضعیف ہو گیا ہوں، اس لیے میرا خیال ہے کہ اس عہد سعادت کو نہ پا سکوں گا۔ تم پاؤ تو ان کی تصدیق کرنا اور ان کی اتباع کرنا۔ میں نے سوال کیا اگر وہ اس دین کو جس کی تعلیم و تربیت آپ نے دی ہے ترک کرنے کا حکم دے؟ اس نے کہا ہاں، اگرچہ تمہیں اس کا بھی حکم دے۔ اس کے بعد وہ بیت المقدس سے عبادت خانے سے باہر آیا۔ اس کے دروازے پر ایک مجبور اور لاچار شخص بیٹھا تھا۔ راہب نے اس سے کہا کہ مجھے اپنا ہاتھ دے۔ پھر اس نے ہاتھ پکڑ کر کہا قم بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام سے کھڑا ہو جا۔ تو وہ کھڑا ہو گیا، گویا کہ اسے رسیوں سے باندھ رکھا ہو۔ پھر اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا، ہر طرف سے بے پرواہ اور کسی طرف توجہ کیے بغیر آگے بڑھتا گیا۔ اس معذور اور لاچار شخص نے مجھ سے کہا اے لڑکے، مجھ پر میرے کپڑے ڈال دے تاکہ میں چلا جاؤں۔ میں نے اس پر کپڑے ڈال دیے۔ اس کے بعد میں تلاش راہب میں اس کے نقوش قدم پر روانہ ہوا۔ جب بھی میں لوگوں سے اس بارے میں پوچھتا تو وہ جواب دیتے کہ تیرے آگے جا رہا ہے۔ ایک مقام پر بنی کلب کے سوار مجھے ملے۔ میں نے راہب کے بارے میں ان سے پوچھا۔ انہوں نے کہا میرے طرز گفتگو سے جو بھی سمجھا ہو، بہرحال ایک اونٹ پر اپنے پیچھے مجھے بٹھا لیا اور اپنے علاقہ میں لے آئے۔ پھر ایک انصاری خاتون نے مجھے خرید لیا اور اپنے باغ کی نگہداشت پر مقرر کر دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے۔ اس کی خبر جب مجھے ہوئی تو میں نے باغ سے کچھ کھجوریں لی اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گیا۔ بہت لوگ موجود تھے۔ میں نے کھجوریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسی ہیں؟ میں نے عرض کیا صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے کہا کھاؤ، مگر خود نہ کھایا۔ کچھ دیر وہاں قیام کے بعد میں آیا اور میں نے باغ سے پھر کھجوریں لیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ میں نے وہ کھجوریں جن کو ساتھ لے کر گیا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیسی ہیں؟ میں نے عرض کیا یہ ہدیہ ہے۔ پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بسم اللہ
نے بھی بسم اللہ پڑھ کر کھائیں اور صحابہ نے بھی کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا یہ نبی موعود کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب راست اور چپ اور پھر پشت مبارک کی طرف آ گیا۔ آپ میرا مطلب سمجھ گئے۔ جسم سے کپڑا ہٹایا تو مہر نبوت شانوں کے درمیان موجود تھی۔ میں آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور صدق دل کے ساتھ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاکم بیکی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔